السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے پیچھے اس کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری، پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت، سیاسی تدبر، عملی ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھیں۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں، جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ بزرگ و برکت نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا، جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کوہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کی راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کوہ کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے بعد کچھ عرصے بعد جب شیر کوہ نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چھوٹی دیگر ریاستوں کو مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو کہ صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مکذوبات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے، جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت اور حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اس کام کے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالی شان کارنامے سر انجام دے لے۔ تو قصہ مختصر اب لیجئے، اس کے کچھ ایسے اعمال اور کارناموں کا بیان ملاحظہ کریں۔ حطین میں صلیبیوں پر قہر و غضب۔ حطین بحیرہ طبریہ کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے، جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خون ریز معرکہ ہوا۔ وہ کس طرح ہوا، ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ برپا ہوا۔ اس معرکہ سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مضبوط، قوت بازو توانا، لشکر جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس کے ایک اشارہ پر اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا، تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ انہیں یہ خبر ملی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت حطین کے علاقے بحر طبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے، ان کو بھی اس مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد و شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔
جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بچھاڑ سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑا سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بار بار پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا۔ وہ ان کے اور ان کے مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا، جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا، ان صابر اور صادق مجاہدین کے اللہ کے تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا۔ تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی، وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جوں اپنے سپہ سالار کی حالت کو دیکھتے، اس کے ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دستکش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگتے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہوں کہ ہمیں ان صلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ چشم زدن میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا۔ جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں، ایسی بے جگری سے لڑا کہ دشمن حیران و ششدر رہ گیا۔ پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پٹرول کے خزانوں میں آگ سلگا دی گئی۔ مسلمان طیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھانٹھے مارنے لگا، لہذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا جسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ پرخلوص فدائیانہ اور جانثارانہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ الکونسار ریمونڈ کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا ایک گھوڑا سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے، لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کے حملہ کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی راہ فرار چاہتے ہیں، تو اس نے بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی امان ہی میں عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی مطلوب ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔ صلیبیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ اپنے عقیدہ کا خواہ وہ کیسا بھی ہے دفاع کرنے والوں کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف بڑھ جاتے۔ ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش اور ولولہ ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے مسلمانوں پر کئی حملے کیے، قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹتے تو مقتولین اور مجرمین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر بنتے گئے۔ امام ابن الاسیر کے بقول مسلمانوں نے انہیں دائرے کی محیط کی طرح گھیرے میں لے لیا، کچھ باہر بچے تو وہ حتین کے ایک جانب ایک ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے تو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اکثر کو واصل جہنم کیا۔ پھر وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔